صرف کشمیر کی بات نہیں، ہم نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے۔ ہم نے بھی فاٹا کا انضمام کر کے فاٹا کے عوام کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے، قانونی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، جو ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ اگر ہم اپنے کردار پر کچھ جائز سمجھتے ہیں اور اس کو ہم فاٹا کے عوام کے ساتھ ہمدردی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ کیا کردار ہیں جو سامنے آ رہے ہیں؟ کوئی دلائل ہونی چاہیے، کوئی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ ہم نے ہر وقت دیانت کی بنیاد پر رائے دی ہے، کسی نے قبول کیا یا نہیں کیا وہ اپنا مسئلہ، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جہاں کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں فاٹا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور آج ان کو خدا جانے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی ولی وارث فاٹا کے عوام کا نہیں ہے اس وقت، کوئی ولی وارث کشمیری عوام کا نہیں ہے اس وقت۔ دونوں برابر کے مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم بڑے مظلوم قوم ہیں، ہمارا نوجوان بہت ہی مظلوم ہے۔ اس نوجوان کو دھوکہ دیا گیا، اسے کہا گیا تمہیں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ 1 کروڑ نوکریاں کیا دے گا؟ 50 لاکھ تو ان سے نوکریاں چھین لی، بے روزگاری پیدا کر۔ 50 لاکھ گھر دوں گا، 50 لاکھ گھر گرا دیے۔ جب نہیں تمہیں حکومت کرنی آتی، جھوٹے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ نوجوان کو کیوں دھوکے دیتے ہو؟ بے روزگاروں کو کیوں دھوکے دے رہے ہو؟ غریب کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، تم نے کیوں دھوکے دیے؟ ماضی میں بھی یہ دھوکے ہم نے قوم کو دیے ہیں۔ نعروں کی بنیاد پر کبھی نظام نہیں چلتا، ایک سنجیدہ منشور چاہیے، ایک سنجیدہ منشور۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی اس کے پاس کوئی منشور ہے تو اس سب سے زیادہ کہیں سنجیدہ اور بامانی منشور جمعیت علماء اسلام کا۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مدنی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت۔ میرے محترم دوستو، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ آج اس وقت آپ کا پارلیمنٹ یرغمال ہے۔ اس پارلیمنٹ میں آج تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی، اگر ہوئی ہے تو صرف بین الاقوامی ادارے FATF کی ہدایات کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر قانون سازی ہو رہی ہے تو میرے دوستو، جو حکومت پچھلے انتخابات میں دھاندلی کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی، اب وہ دوبارہ آنے والے الیکشن میں دھاندلی کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ ایسی قانون سازی کہ جس کے ذریعے ایک بار پھر وہ دھاندلی کر کے اقتدار تک پہنچ سکے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ اب یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ کون ہے پیچھے وہ قوت جو ان سے ایسی قانون سازی کرا رہی ہے؟ کہتے ہیں ہم مشین کے ذریعے سے ووٹ ڈلوائیں گے۔ بھئی اس مشین کو پورے یورپ نے مسترد کر دیا ہے،
اس مشین کو اس وقت انڈیا مسترد کر رہا ہے، جس کو دنیا مسترد کرتی ہے کہ یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کا ذریعہ نہیں ہے، آج ہم دھاندلی کے لیے اس کو اپنا رہے ہیں۔ اور میں پاکستان کی فوجی قوت کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹ مشین۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ الیکٹرانک ووٹ مشین نہیں ہے، یہ الیکشن وائی ملٹری ہے۔ میری فوج کو کتنا بدنام کر دیا گیا، میرے دفاعی قوت کو کیوں بدنام کیا گیا۔ کچھ اس میں اس کے اپنے جرنیلوں کا بھی کردار تھا، جنہوں نے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں وہ غلطیاں کی کہ جس کی سزا آج میرے پاکستان کا ادارہ بھگت رہا ہے۔ کیوں آ کر کیوں یہ زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی؟ یاد رکھو، فوج کا ادارہ جرنیل کا ادارہ نہیں، فوج کا ادارہ قوم کا ادارہ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جرنیلوں کا ادارہ ہے، جرنیل اس ادارے کا حصہ ہے، تنخواہ دار حصہ ہے، خزانے سے تنخواہ لیتا ہے، اور وہ بھی قوم کی ملکیت ہے، وہ بھی قوم کا ادارہ ہے۔ لہذا قومی ادارے میں کسی ایک فرد کو خیانت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، جیسے ہم نے وطن عزیز کی بات کی، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آج امریکہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے شکست کے نتیجے میں آج وہ کہتا ہے کہ ہم طالبان حکومت کو، امارت اسلامیہ کو تسلیم کریں گے بشرطے کہ وہ افغانستان میں انسانی حقوق کو تحفظ دے، خواتین کی تعلیم کو تحفظ دے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کون سے انسانی حقوق؟ وہ انسانی حقوق جس کا مظاہرہ تم نے گوانٹانامو بے میں کیا تھا، انسانیت کو تم نے جس طرح ذلیل کیا، یہاں تک کہ جنیوا کے قیدیوں کے حقوق کے زمرے میں آپ نے کہا یہ لوگ نہیں آتے، اور آپ نے ان پر مظالم کیے۔ آپ نے سمندروں کے اندر کھڑے اپنے بحری بیڑوں میں جو انسانی حقوق کا قتل کیا، آج وہ جیلیں جو بگرام میں تھی، وہ جیلیں جو شبرغان میں تھی، آج وہ امارت اسلامیہ کے قبضے میں آئی ہیں، آج خالی ہو چکی ہیں۔ قیدی وہاں نہیں ہے، لیکن آج بھی اس خالی جیل کو دیکھتے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 20 سال ان عقوبت خانوں میں تم نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک بات بڑی کھل کر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، یورپ بھی سن لے اور امریکہ بھی سن لے اور امریکہ کے وفادار بھی سن لیں کہ جس کے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہو، انہیں نہ تو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ ہی عالمی برادری کی قیادت کا حق رکھتا ہے۔ امریکہ آج اس شکست کے بعد کم از کم میری نظر میں دنیا کا سپر طاقت نہیں رہا۔ نعرہ تکبیر! جو امریکہ جو یارا، جو امریکہ جو یارا! میرے محترم دوستو،
آج جو ہمارے پارلیمنٹ میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، جس طرح وقف املاک کے حوالے سے قانون سازی کی گئی، جس طرح گھریلو تشدد کے نام پر قانون سازی کی گئی، یہ میرے نزدیک وہ عام الفاظ ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے متصادم کی بات نہیں ہے۔ میں شریعت اسلامیہ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ چھوٹے بچے کا 18 سال سے کم عمر کا اسلام قبول نہیں ہوگا، انہیں مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ ایک زمانے میں یہاں میری بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے والد ہیں حاکم علی، آپ ہیں آصف علی، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی، دوسرا وزیر اعلیٰ ہے امداد علی، یہ سارے علی 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 مل کر ذرا سوچو تو صحیح کہ حضرت علی نے کس عمر میں ایمان لایا تھا۔ کم از کم اپنے نام کے جو تم نے حضرت علی کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے اس سے تو حیا کر لو۔ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا تو کیا پہلے آپ کی نظر میں مجرم حضرت علی تھا؟ یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لائیں کہ انہوں نے 10 سال میں ایک شخص کو کیوں ان کا اسلام قبول کیا؟ یہ جہالت ہے، جہالت۔ ان جاہلوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، کچھ تو عقل ہونی چاہیے۔ اور یہ معاملے چلے گئے ہمارے قومی اسمبلی تک، جعلی اسمبلیوں تک۔ اب ان جعلی اداروں کے اندر قرآن کریم مرد اور عورت اور انسانی معاشرے میں مرد اور عورت کے کردار کا جو تصور پیش کرتا ہے، یہ قانون بالکل اس کے برعکس ہے۔ قرآن مرد کے جس کردار کا تعین کرتا ہے، یہ قانون وہ کردار عورت کو دیتا ہے، اور جو کردار عورت کا متعین کرتا ہے وہ اس قانون میں مرد کو مل رہا ہے۔ اس طرح کا تضاد سوائے اس کے کہ ہم مغرب کے دباؤ میں آ کر قانون سازی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے تو وہ پسپائی کی طرف تمہیں دھکیل دیں گے، اور تمہارا انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اس پاکستان میں اگر ہمارا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کو مسترد کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! غیر اسلامی بل نامنظور، غیر اسلامی بل، غیر اسلامی بل۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے بھی انتہائی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوری قوم کے بیچ میں آئین ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو اس میثاق ملی کا احترام کرنا ہوگا۔ صرف اقتدار اور صرف اقتدار، اور جیسے کیسے اقتدار، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد اپنی مرضی کی حکمرانی، اپنی مرضی کی قانون سازی، اب اس کے بعد یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔
یہ ملک تب رہ سکتا ہے جب ہم سب آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے. ہمارے حقوق کا فیصلہ آئین کی روح سے ہوگا. ہماری قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، ورنہ پھر قانون سازی جہالت کے تابع ہوگی. تم ہزار دفعہ کہو کہ جدید دور کے تقاضے اور جدید دور کے تعلقات اور جدید دور کی ہماری مجبوریاں، لیکن یاد رکھو ہم 22 کروڑ عوام کی اتنی بڑی آبادی کو کسی بین الاقوامی قوت کا غلام نہیں بننے دیں گے. ہمارے مالیاتی ادارے آزاد ہونے چاہیے، ہمارے اندر خودداری ہونی چاہیے. ہم جس سمت میں جا رہے ہیں ہم نے اس سمت کو تبدیل کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا. آپ گواہ ہیں سندھ کے لوگ. 20-30 سال پہلے سندھ کے اندر یہ شعور نہیں تھا. آج جمعیت علماء کی مسلسل محنتوں نے ایک نیا شعور دیا ہے اس قوم کو، اور یہی صورتحال پورے ملک میں ہے. انشاءاللہ اسی ہمت اور اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پاکستان کی اسلامی شناخت کو پوری دنیا سے بنوائیں گے. میرے محترم دوستو، ہم اداروں کا بھی احترام رکھتے ہیں. ہم عدلیہ کو اپنے وطن کا ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن آج ہمارے عدلیہ کے فیصلوں کو عدل و انصاف کے معیار سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ کیا وجہ ہو گئی ہے؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 4 ججوں کے بیانات یہ خود اس عدلیہ کے کردار پر ایک سوالیہ نشان ہے. ہم سے کیوں گلا کرتے ہو؟ شہید شاہد من اہلہ، ان کے اپنے گھر سے ان کے اوپر گواہیاں آ گئی ہیں. یہ نیب یہ میرا احتساب کرے گا جس کے بارے میں واضح چیزیں آ گئی ہیں کہ نیب کے ذریعے سزائیں دینا بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ تھا، احتساب کا حصہ نہیں تھا. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ ایک ہم ہیں کہ انشاءاللہ نیب ہمیں نہیں چھیڑ سکتا، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، یلکار ہے، یلکار ہے، قائد تیری جرت کو